السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں ہوا، لائکس ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے جب میں ریکارڈنگ میں نے سٹارٹ کی ہے، لیکن پھر بھی میں ایپیسوڈ دے رہی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ لائک کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ یہ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ابھی اس معاملے میں بہت کچھ ہونا ہے، ابھی سٹارٹ ہے۔ میں جانتی ہوں آپ لوگوں کو وسام اور زار کی سچویشن، ان کی سٹوری کسی کو بری لگ رہی ہے، وسام کا بیہیویئر برا لگ رہا ہے اسپیشلی زار کے ساتھ، لیکن وہ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، وہ اب آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ اب ایک دم تو آپ لوگوں کو سب پتہ نہیں چل سکتا، اتنی زیادہ ایپیسوڈ تو میں لکھ نہیں سکتی، اور میں جتنی بھی لکھی ہے وہ میں بہت مشکل سے لکھی تھی۔ آپ لوگوں نے ٹارگٹ آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا تھا، اس لیے میں نے یہ ایپیسوڈ دے رہی ہوں، ورنہ میں نے کل ہی دینی تھی۔ آپ کا جو ٹارگٹ آپ لوگوں نے وہ پورا نہیں کیا ویسے، تو کل ٹارگٹ ضرور پورا کریں۔ 140 لائکس، 60 کمنٹس اور 975 سبسکرائبر۔ آج کے ایپیسوڈ میں ابھی تک 1600 ابو لوگوں نے ویڈیوز ایپیسوڈ پڑھی ہے، لیکن 140 لائکس وہ لوگ نہیں کر سکے۔ کمنٹس بھی میں جانتی ہوں کچھ ریڈرز نے زیادہ کیے ہیں، جس کی وجہ سے ٹارگٹ کمپلیٹ ہوا ہے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بوا جوس بھی لا کر رکھ دے۔ وہ اسے آتا دیکھ کر بوا کو کہہ کر جانے لگی تھی، لیکن اپنے ہاتھ کو اس کی گرفت میں دیکھ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی ہے، جو بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ تھامے اسے ڈائننگ ٹیبل تک لے آیا تھا۔ شان، میں نے کھا لیا ہے، جب تک میں کھاتا تم یہیں بیٹھی رہو گی۔ وہ اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا کہہ کر خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ عزا، چلو میں نکل رہا ہوں، میرے ساتھ ہی آ جاؤ۔ انس کی آواز سن کر وہ اسے دیکھتی اٹھی تھی۔ وہ میرے ساتھ آ جائے گی، تم جاؤ، شایان نے خود پہ ضبط کرتے بامشکل کہا تھا۔ اوکے چلو پھر، میں نکلتا ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا کر سر ہلا گئی تھی۔ اپنے موبائل پہ آتی کال دیکھ کر وہ گہرا سانس لے کر اسے دیکھتی ہے، جو اس کے موبائل پہ آتی کال کو دیکھ کر اپنے لب کو چلتی نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ کال اٹھا کر سائڈ پہ چلا گیا تھا۔ وہ اس کی پشت دیکھتی اپنا سر ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھتا اس کے پاس آیا تھا۔ اٹھو، مجھے نکلنا ہے، ابھی تمہیں ڈراپ کر کے جاؤں گا۔ مجھے نہیں جانا، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر خود پہ قابو پاتا اس کی جانب جھکا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے؟ آپ کو کون سا فرق پڑتا ہے؟ وہ بنا اس کی طرف دیکھے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ وہ کچھ پل اس کی پشت دیکھتا گہرا سانس لے کر چلا گیا تھا۔ سر،
حیدر خان کی بیٹی سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے. ہاں. وہ سگریٹ کا گہرا کش لے کر کہتا، چھوٹے سے پنجرے میں موجود چڑیوں کو دیکھتا مسکرا دیا تھا. ان دونوں تک انفارمیشن پہنچا دو. ان دونوں تک انفارمیشن پہنچا دو اور موقع دیکھتے ہی تبیر خان کو لے آؤ. حیدر خان کا بدلہ اس کی بیٹی چکائے گی. میرے اندر بدلے کی آگ وہ ٹھنڈی کرے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ تمہیں سکون مل جائے گا. اپنی ماں کی آواز سن کر وہ پیچھے مڑا تھا. اماں، اب یہاں کیوں آ گئی ہیں؟ آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے. مجھے ریسٹ کی نہیں، سکون کی ضرورت ہے. کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں جو تم بھی اس رستے پہ نکل پڑے ہو جس رستے کا مسافر تمہارا باپ تھا؟ کیوں ہر بار تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم اسی باپ کی اولاد ہو جس نے اماں بس کریں، تھک گیا ہوں آپ کے طنز برداشت کر کے. پلیز اندر جائیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے. میں اندر تو چلی جاؤں گی، لیکن اگر تم نے کسی لڑکی کی زندگی برباد کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. کیا لگتا ہے آپ کو اس لڑکے کے ساتھ کس کا کپل بنے گا؟ کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں. وہ روتے ہوئے اپنی بات مکمل کر کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ وہ مسکرا کر ایک نظر پنجرے پہ ڈالتا باہر نکلتا چلا گیا تھا. کیا ضرورت تھی آپ کو زار کے ساتھ الجھنے کی؟ تو تم کیا چاہتی ہو اس کی بدتمیزی برداشت کرتا رہوں؟ آپ کو اس سب سے جزا کو دور رکھنا چاہیے. اور بھولے مت، آپ کی بیٹی اس کے نکاح میں ہے. بابا، اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، جزا کی آواز سن کر وہ دروازے کی طرف دیکھتا ہے جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ گہرا سانس لے کر اسے اندر آنے کا اشارہ کرتا ہے. کیا آپ زار کو پسند نہیں کرتے؟ جزا جان، ادھر دیکھو میری طرف. میں اس کو کیوں ناپسند کروں گا؟ وہ میری بہن کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کا شوہر بھی ہے. اور یہ فطور اس نے اپنے دماغ میں پال کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی اس سے پیار نہیں کرتا اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کے سر پہ بوسہ دے کر بولا تھا، میں چینج کر لوں. اپنی ماما پاس بیٹھو. وہ سگال تھپ تھپا کر چینجنگ روم میں چلا گیا تھا. اسے آپ کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا. انایا کے منہ بنا کر کہنے پہ وہ مسکرا دی تھی. ماما، آپ تو میری جان ہے. وہ اسے ہگ کر کے اس کے گال پہ لب رکھتی ہے. زار ناراض ہو گیا ہے، اسے مناؤ اب. اف ماما، آپ کا بھتیجا ناراض بھی اپنی مرضی سے ہوتا ہے اور مانتا بھی اپنی مرضی سے ہے. اب جب تک ان کا دل نہیں کٹنا وہ مجھ سے بات نہیں کریں گے. اور تم تم میں ان کے ماننے کا انتظار کروں گی کیونکہ مجھ سے منایا. اور میرے خیال سے یہاں پہ ماما آپ کا بانجا آنا تھا.
مجھ سے منایا نہیں جاتا، وہ منہ پھلا کر کہتی، اس کی گود میں سر رکھ گئی تھی۔ حنان چینج کر کے باہر نکل کر انہیں دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ جزا، آپ کی ٹریننگ ابھی پوری نہیں ہوئی، آپ آج بھی نہیں تھی آئی۔ وہ پپھو گر تھی اس لیے وہ اپنے کان پکڑ کر بولتی۔ حنان کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی تھی۔ دروازہ ناک کھونے کی آواز سن کر وہ تینوں دروازے کی طرف دیکھتے ہیں۔ آئزل، آ جاؤ۔ انایا کی بات سن کر وہ اندر آئی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو بڑی ماما بلا رہی ہیں۔ حنان اس کی بات سن کر سر ہلا کر اریحا کے روم کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ روم میں داخل ہو کر اسے دیکھتا ہے، اریحا کو دیکھتا ہے جو عفان کا سامان بیگ میں رکھ رہی تھی۔ ماما، آپ نے بلایا؟ وہ اسے ہگ کرتا مسکرا کر بولا تھا۔ میں تم لوگوں کے کام میں کبھی دخل اندازی نہیں کی، مجھے تم لوگوں پہ بھروسہ ہے، لیکن کل جو بھی ہوا وہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ تم سب کا بیہیو زار کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ ماما، وہ پروفیشنل کام کو پرسنل لے جاتا ہے، اس میں پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسے پیار سے سمجھا سکتے ہو، تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو وہ پیار کی زبان سمجھتا ہے۔ شایان کا بیہیو عزا ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے، تمہیں نظر نہیں آتا لیکن مجھے نظر آ گیا ہے۔ وہ حمزہ کو اندر داخل ہو کر ادھر غلط ہو گیا، وہ حمزہ کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر غصے سے بولی تھی، جب اس کی مرضی نہیں تھی تو کیوں کروایا تھا نکاح؟ ماما یار، اس کمینے کی مرضی نہ ہوتی تو آپ کو لگتا ہے وہ نکاح کرتا؟ تو پھر اس سے پوچھو اسے کیا مسئلہ ہے۔ ماما، آپ فکر نہ کرے، ٹھیک ہو جائے گا، وہ میں اس کی خود خبر لوں گا۔ حور نہیں آئی بابا، وہ کہہ رہی تھی صبح آ جائے گی، اور ویسے بھی ایئرپورٹ سب اکٹھے جانے والے ہیں۔ ہاں، وہ سگریٹ کا کش لے کر سر ہلا گیا تھا۔ صبح سب قبرستان میں فاتحہ کے لیے موجود تھے۔ اریحا نم آنکھوں سے میرشا، پلوشہ شاہ اور رابعہ شاہ کی قبر کو دیکھ رہی تھی۔ ازلان اس کو اپنے حصار میں لے کر کھڑا تھا، اس کے ساتھ عائشہ کھڑی تھی۔ اذہان عالم شاہ اور شمائلہ شاہ کی قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کھڑا تھا۔ عفان اپنے ماں باپ کی قبر کے سامنے کھڑا تھا۔ باقی سارے بچے پیچھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کھڑے تھے۔ دعا مانگنے کے بعد وہ سب ایئرپورٹ کے لیے نکلے تھے۔ مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ بڑی موم، میں آپ کو بہت مس کروں گا۔ ان کی بات اگنور کر کے ان کے سر پہ لب رکھتا ہے۔ زار وہ اسے آنکھیں دکھاتی ہیں۔ اچھا نہیں ملتی شکایت، میرا بچہ سب سے اچھا ہے، سب کا خیال رکھنا۔ ان کی بات سن کر وہ سر ہلا گیا تھا۔ ماما، میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ ہیزل کی بات سن کر مدیحہ مسکرا دی تھی۔ میں بھی اپنی دونوں بیٹیوں کو بہت مس کروں گی۔ بابا، میڈیسن ٹائم پہ کھانی ہے اور سگریٹ کم پینے ہیں۔ حور کی بات سن کر عفان نے سر ہلا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب اندر چلے گئے تھے، جبکہ باقی سب بھی گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ وہ اس وقت ایک فلیٹ کے سامنے رکا تھا۔ اسے ناک کرتے ہی دروازہ کھل گیا تھا، جیسے سامنے والا اس کے انتظار میں ہی تھا۔ کتنی دیر سے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، کہاں رہ گئے تھے؟ وہ اپنے سامنے کھڑی خوبصورت حسینہ کی بات سن کر
مسکرا دیا تھا۔ ایئرپورٹ سے سیدھا ادھر ہی آیا ہوں۔ مجھے پتا تھا میری جان میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ تمہاری بیوی بھی ساتھ گئی تھی رمشا، اس کا نام لے کر میرا موڈ خراب نہ کرو۔ وہ اپنی کیپ ٹیبل پہ رکھ کر بیزاری سے بولا تھا۔ تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے اسے؟ چھوڑ دوں گا، لیکن ابھی اتنی جلدی نہیں۔ ابھی بہت حساب رہتے ہیں میرے اس کی طرف اور اس کے چاہنے والوں کی طرف۔ اچھا اب اپنا موڈ خراب نہ کرو۔ وہ آگے ہوتی اس کے گردن میں باہیں ڈال کر اس کے گال پہ جھکی تھی، لیکن وہ اسے پیچھے کرتا فاصلہ قائم کر گیا تھا۔ کتنی بار کہا ہے کہ بغیر نکاح کے میرے قریب مت آیا کرو۔ وہ غصے سے گھوٹتا اٹھ گیا تھا۔ اچھا زار سوری۔ وہ اپنے کان پکڑتی مسکرا دی تھی۔ اوکے۔ وہ گہرا سانس لے کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے کندھے پہ سر ٹکا گئی تھی۔ ایک کپ کافی پلا دو۔ تم جانتے تو ہو مجھے نہیں بنانی آتی، ابھی صرف چائے بنانا سیکھی ہے، وہ بھی صرف تمہارے لیے۔ اوکے پھر وہی بنا دو۔ اوکے میں ابھی لائی۔ رمشا رہنے دو، میں چلتا ہوں، پولیس اسٹیشن سے کال آ رہی ہے۔ پھر کب آؤ گے؟ جب میری جان تم بلاؤ گی۔ تو پھر جاؤ ہی مت یار، جانا ضروری ہے۔ بس تم اپنے بابا کو مناؤ جلدی، اب تم سے دوری برداشت نہیں ہوتی۔ میں منا لوں گی، لیکن تم اپنی بیوی سے تو چھٹکارا حاصل کرو۔ وہ ہمارے بیچ نہیں آ سکتی، تم اس کی فکر مت کرو۔ اس کی بات سن کر بس سر ہلا گئی تھی۔ عزا کا میسج دیکھ کر وہ یونیورسٹی کی طرف گاڑی کا رخ کر گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ یونیورسٹی کے باہر کھڑا تھا۔ عزا اور جزا اسے آتی دکھائی دی تھی۔ ڈرائیور کدھر ہے؟ وہ عزا سے مخاطب ہو کر جزا کو دیکھتا ہے جو اسے اگنور کر کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ میں جاؤں گی، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ جانا چاہتی تھی، اسے ڈراپ کر دیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اپنی گاڑی کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کی بات سن کر بس سر چٹک کر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ جزا نے اس کی طرف دیکھا تھا جو سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ابھی تک ناراض ہیں؟ وہ اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی تھی۔ میں کون ہوتا ہوں ناراض ہونے والا؟ آپ میرے شوہر ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اس کا گال اپنی انگلی کی پوروں سے چھو کر بولی تھی۔ پولیس اسٹیشن سے آتی کال دیکھ کر وہ اپنے لب بینچ کر اسے دیکھتا گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ مجھے لنچ کرنا ہے، بھوک لگی ہے، مجھے ضروری کام ہے، گھر جا کر کھا لینا، لیکن مجھے آپ کے ساتھ لنچ کرنا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں تمہارے نہرے اٹھانے کا۔ وہ ملک ہاؤس کے باہر گاڑی روک کر بولا تھا۔ اگر آپ ضدی ہیں تو میں بھی آپ کی ضدی بیوی ہوں۔ کام ختم کر کے آپ سیدھا یہاں آئیں گے۔ سچ میں مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں آپ کے ساتھ ہی لنچ کروں گی۔ میں نہیں آؤں گا، آپ آئیں گے، وہ غصے سے اس کی طرف جھک کر کہتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ اس کی پشت دیکھ کر زیر لب مسکرا دیا تھا۔ بابا بات سنیں، بابا بات سنیں میری، مجھے اپنی گاڑی چاہیے۔ تبیر آپ 18 کی نہیں ہوئی ابھی۔ بابا کچھ دنوں تک ہو جاؤں گی، پھر مجھے چاہیے۔ کیا کرنا ہے گاڑی کا تم نے؟ انس اس کے بال بگاڑتا اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کالج جایا کروں گی خود، آپ کو تو میں بوجھ لگتی ہوں۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر بولی تھی۔ تبیر کیا ہوا ہے؟ حیدر پریشانی سے بولا تھا، جبکہ سحر نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ جانتی تھی اپنی بیٹی کے ڈراموں کو۔ بابا بھائی نے مجھے آج پورے 25 منٹ ویٹ کروایا، میری سب دوستیں
چلی گئی تھی، یہاں تک کہ آئزل بھی. بابا یہ جھوٹی ہے، ایک نمبر کی. صرف 5 منٹ لیٹ ہوا تھا، تو آپ کے 5 منٹ میرے لیے 25 منٹ کے برابر ہیں. حیدر نے اس کے منہ پھلا کر کہنے پہ اپنی مسکراہٹ دبائی تھی. بابا پھر مجھے گاڑی کب ملے گی؟ جب آپ 18 کی ہو جائیں گی. اوکے ڈن، پھر مجھے میری مرضی کا ماڈل چاہیے. اوکے میری جان. وہ اس کے سر پہ بوسہ دے کر اٹھ گیا تھا. ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور جنہوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور جلدی جلدی سے ٹارگٹ کمپلیٹ کریں تاکہ کل بھی میں ایپیسوڈ دے سکوں. اور آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ یہ سیزن مجھے لگتا ہے کہ فرسٹ سیکنڈ سیزن سے جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور یہ اب آپ لوگوں کو نیکسٹ پڑھ کے پتہ چلے گا. اور تنقید کریں بالکل کریں، لیکن صرف ناولس کے کریکٹر پر. اوکے اللہ حافظ.